السلام علیکم خواتین و حضرات، تجاہل کالمانہ دس ویک کا تیسرا ایپیسوڈ، اور آج بھی میرا موضوع عمران خان سے متعلق ہی ہے۔ عمران سے حالیہ ملاقات اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک طویل عرصے بعد میں نے عمران خان کے چہرے پر ایک دل فریب سا اطمینان دیکھا ہے، ایک سرشاری دیکھی ہے، اور اس میں کوئی فاتحانہ انداز اس کا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے اندر سرشاری تھی، شکر گزاری تھی، اور وہ مطمئن تھا۔ عمران امپروو بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جلد از جلد صحت دے۔ اچھا، بعض دوستوں کا خیال ہے جی عمران کو عمران صاحب کہا کریں، تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا عزیز مانتے ہیں، اپنا انتہائی قریبی مانتے ہیں، اینڈ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، اپنا محبوب مانتے ہیں نا، تو پھر اس میں صاحب کہنا یا اس طرح کے کو صاحب کے لاحقے ان کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں عمران کی ایج گروپ کے قریب ایک وقت تھا، وہ ہمارا بھائی جان ہوا کرتا تھا جب ہم کرکٹ میں نئی شناسائی ہماری ہوئی، پھر وہ ہمارا ہیرو بنا، پھر وہ کپتان سے کپتان صاحب بنا، پھر وزیر اعظم بنا۔ لیکن عمران خان انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم اور نو وزیر اعظم، عمران خان دلوں میں ایک طویل عرصے تک دھڑکتا رہے گا۔ اور میں آج ہی ایک سینئر دوست کے ساتھ انہی کی پارٹی کے ایک انتہائی سینئر اور معتبر لیڈر سے گپ شپ کر رہا تھا، تو یہی موضوع رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہ سب کچھ لکھ رکھا تھا کہ انتہائی مشکل اور نامساعد حالات کو فیس کرنے کے بعد وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچا ہے کہ ایک طویل عرصے تک ایک بہت بڑے ریفارمر کے طور پہ، ایک بہت بڑے مسیحا کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ تو عمران کے ساتھ ملاقات کے دوران چونکہ چند اور بھی صحافی دوست موجود تھے، ہر ایک چھوٹا موٹا سوال کرتا رہا۔ اب اس میں کوئی ایز سچ کوئی پریسر نہیں تھا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک نے کوئی سوال کیا ہو، کیونکہ 3-4 سوالات ایسے تھے کہ سب کی ترجمانی کرتے تھے۔ تو اس نے بعض چیزوں کا جواب کھل کر دیا، بعض کا ڈھکے چھپے انداز میں، بعض کا مبہم سا جواب، بعض جواب بڑے شاطرانہ تھے، بعض بڑے معصومانہ تھے۔ تو ایک بڑا اہم سوال اسٹیبلشمنٹ اور اس کی باہمی پوزیشن پر کیا گیا۔ تو عمران واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، ہی سیڈ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کو بڑے بڑے کام کر سکیں، مارکہ آرائیاں کر سکیں۔ تو یہ کوئی بیوقوف ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ کر اپنا معاملہ نکالنے کی کوشش، کہ جو کام خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہو اسے ٹیڑھے پن سے کرنے کی ضرورت بھلا کیا ہے۔ اسی پہ اس نے گفتگو آگے جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت بھی کنونسڈ تھا جب باجوہ پاور میں تھے، اور میں اکثر کہا کرتا تھا کہ فلڈ ریلیف ہو، ٹڈی دل ہو، اینٹی ٹیررزم ہو، بے شمار چیزیں ایسی کہ جن میں بہت سپورٹ ملتی ہے فوج کی عوام کو، تو میں بہت تعریف کرتا تھا۔ الیکشن ڈیوٹیز سے لے کر گوسٹ سکولز، گو کہ ہی ڈڈ ناٹ مینشن گوسٹ سکولز، لیکن اسی طرح کی اور بے شمار چیزیں جن میں پاک فوج کا ایک کردار رہا ہے۔ تو اس سیٹ کہ یہ تو ہیں وہ پازیٹیو چیزیں جو فوج سے بہتر کو کر ہی نہیں سکتا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو کر ہی فوج سکتی ہے، اور اس پر بعض لوگ حیران بھی ہوئے، پس و پیش بھی کیا، لوگوں نے دبے الفاظ میں حیرت کا اظہار کرتے کرتے، جس میں تھوڑی سی تانا زنی بھی تھی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو کھلی دعوت دے رہے ہیں انٹرونشن کی۔ تو اب کسی کا مقصد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کسی کا کیا ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے، کسی کا نہیں بھی ہوتا، کوئی اپنی
روا روی میں بات کر دیتا ہے۔ عمران کے اندر اس گفتگو میں، اس ملاقات میں مجھے ایک متفکر حکمران بھی نظر آیا، جس کی فکر 4-5 چیزوں سے متعلق تھی۔ معیشت آف کورس ایک بہت بڑی فکر، یہ ہر ایک کو ہے، کوئی اس پارٹی میں ہو یا اس پارٹی میں ہو، نچلے طبقے سے ہو یا ٹاپر ہو، درمیانے طبقے سے ہو، مڈل کلاس ہو، مزدور ہو، کسان ہو یا کوئی بہت بڑا ٹائکون، سب کو اس وقت اکنامک میلٹ ڈاؤن پریشان کر رہا ہے، اکنامک صورتحال پریشان کر رہی ہے۔ تو وہ ایک معاملہ تھا، اس کے اوپر علیحدہ سے گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ ایک میں نے بتایا تھا کہ سیریز ہے ویلاگز کی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھی، اور مجھے جلدی اس لیے نہیں تھی کہ یہ کوئی ایسی کرنسی ان میں نہیں تھی کہ کوئی چیز سٹیل ہو جائے گی، یہ ایسا نہیں ہے۔ عمران کی باتوں کو یا کسی حکمران کی باتوں کو، کسی لیڈر کی باتوں کو، یا پولیٹیکل گیم میں کسی میجر ایکٹر کی باتوں کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے جو کالم نگار ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، چونکہ اس دشت کی سیاحی میں نے بھی 30 سال کی ہے تقریباً، وہ کرنسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ چیز کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، اپنے اسلوب اور اپنے انداز میں اس کو بیان کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت اس نے ویمنٹلی، بڑے پرجوش طریقے سے بلکہ یہ کہنا چاہیے، اس نے کہا کہ ہمارے ملک کو گھیر رکھا ہے بہت سارے مافیاز نے، کرپشن نے، انکیپیسٹی نے، انیفیشنسی نے، ایپتھی نے، بہت سی چیزوں نے۔ تو بے شمار مافیاز کو برائڈل کرنے میں، نکیل ڈالنے میں ہمیں اپنے ہر ادارے کی مدد درکار ہوگی، خاص طور پر فوج کی۔ اور جیسے قبضہ مافیا ہے، اب قبضہ مافیا کوئی چھوٹا مافیا ہے، یہ بہت بڑا مافیا ہے، اور ایک بڑا مافیا، یہ ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے، ایک مافیا بے شمار مافیاز کو جنم دیتا چلا جاتا ہے۔ آپ ایک چیز پر صرف نظر کرتے ہیں، 20 چیزیں پاپ اپ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں جو پہلو قابل غور ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ یہ ہے کہ شانہ بشانہ چلنے والی بات جو ہے نا، وہ اس میں سے ابھرتی ہے، بجائے اس کے یہ کہنا کہ نہیں 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 ان کا کام بالکل محدود ہے، وہ اپنے آپ کو بیرکس تک رکھیں، بارڈرز تک رکھیں، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آخر ہم اتنا بجٹ سپینڈ کرتے ہیں ان کے اوپر، آخر ہم اتنی محنت کرتے ہیں ان کے اوپر، اور یہ انتہائی آرگنائزڈ ہے، یہ انتہائی مشاق ہیں۔ کوئی کام کرنا ہو نا، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ سولجر جو ہوتا ہے وہ گو گیٹر ہوتا ہے، اس نے تو وہ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں گا، یہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے، ایک ویلاگ ہے، اس کی حیرت، اگر مجھے یاد رہا کہ عمران کی حیرت ایک موضوع ایک ایسا تھا جس پہ وہ بہت حیران تھا۔ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں موضوع کیا ہے، کہ یار میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، یہ جو ٹولہ ہے نا چند لوگوں کا، وہ ہمیشہ نام بھی لیتا ہے، کہ جو میرے خلاف پہلے دن سے نبرد آزما ہیں، پہلے دن سے وہ کمر کس چکے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ ملک کو کس قدر مہنگا پڑے گا، لیکن وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کوئی سویلین کرے، کوئی بیوروکریسی میں سے کوئی کرے، کوئی پولیٹیکل فورسز کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک ایسی فورسز جو انڈر اوتھ ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں اس کی دلچسپ فائنڈنگ تھی۔ ہو سکتا ہے میں آج ہی اس کے اوپر بھی بات کر لوں، کیونکہ یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں تھا، اور میرا خیال ہے چونکہ اب میں نے اس کو انلیش کر دیا ہے، اس پہ بات کرنا آج ہی موضوع ہے۔ تو یہ پہلی والی گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور یہ بہت کلیئر میسج ہے، بڑے واشگاف الفاظ میں کپتان نے یہ کہا ہے کہ میں نے ہی نہیں، آنے والے شاید ہر حکمران کو ایک طویل عرصے تک شانہ بشانہ چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لا تعداد امپیڈیمنٹس ایسی ہیں، ہرڈلز ایسی ہیں، رکاوٹیں ایسی ہیں کہ جنہیں عبور کرنا محض سیاسی قوتوں کے لیے، بھلے سے وہ کتنی ہی پاپولر کیوں نہ ہو، یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہاں،
if they go hand in hand together تو ممکن ہے کہ فوج ان کی سپورٹ میں موجود ہو، نہ کہ ان کے رستے میں رخنہ اندازی کرے۔ مثلا یہ کہ سول ادارے، عمران خان کا کہنا تھا اور بالکل حق بجانب ہے کہ آلموسٹ تباہ ہو چکے ہیں، بہت برے حالوں میں ہیں، ان کی تعمیر نو ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوگی معیشت کی ٹرن اراؤنڈ کے بعد۔ پھر بہت سارے ادارے ہیں، ان کی امیج جو لاسٹ امیج ہے اس کی بحالی بھی بڑا اہم، کیونکہ وہاں پر ان اداروں کو سیاسی قوتوں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ ان سب میں میڈیا بھی بڑا میجر رول پلے کرتا ہے، اور بہتری کی جانب جب قدم اٹھایا جائے گا تو چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ایک گروپ آف پیپل اس قدر ڈائی ہارڈ اینٹی عمران کہ ان کی بٹرنس کی انتہا دیکھیے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے ملک کا نقصان ہوگا، انہیں بار بار باجوہ کو مینشن کرتے ہیں، اور پھر ان کے انتہائی قریبی رفقائے کار کی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں مانتا کہ ایک شخص جو پاکستان کی حفاظت کا اوتھ حلف اٹھاتا ہے وہ یہ کیسے کر سکتا ہے۔ اگر تو مجھے ایلیمینیٹ کرنے، مائنس کرنے، فارغ کرنے کا اس قدر بھاری تاوان ادا نہ کرنا ہوتا تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے، اور کئی دفعہ ہوا ہے، نواز شریف کو فارغ نہیں کیا گیا، 2-3 دفعہ انہیں کیا گیا، بی بی کو کیا گیا، بھٹو کو کیا گیا، جنیجو کو کیا گیا، یو نیم اٹ، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ جو چینج تھی نا، یہ بہت بھاری پڑی ہے قوم کو، حکومت کو، خزانے کو، ادارے کو، بلکہ اداروں کو۔ تو کہتا ہے کہ میں، جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ میں سوچتا رہتا ہوں، اور چونکہ آج کل میں بالکل ویلا ہوں تو میرے پاس کرنے کو کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے ماں سوائے لوگوں کو ملنے ملانے کے، اپنی پارٹی کے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، مجھے ہر جگہ جانا آنا، جلسے جلوس نہیں کرنے ہوتے، تو تفکر کا موقع مجھے بہت ملتا ہے۔ کہتے ہیں میں، دیکھیں یہاں بھی اس کا حسن ظن دیکھیے، جو اصل بات، جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، جو شاید کسی اور نے جو وہاں پہ موجود تھا شاید نہ کی ہو، یہ بات کرنی چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی ایسے ہی سوچے جیسے میں سوچتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے سے بہتر کسی نے انٹرپریٹ کیا ہو اس کو۔ میں اس کو عمران خان کے حسن ظن سے تعبیر کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس وقت بھی میرے خلاف خنجر بکف ہیں، بہت تندہی کے ساتھ مجھے نیچا دکھانے کے لیے پیش ہیں، ان میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ اگر انہیں کہہ دیا جائے نا کہ یہ آپ کا مشن ہے، یہ آپ کا مشن ہے، مثلا ایک مشن تھا گیٹ عمران خان، تو وہ پھر اس مشن کو اپنے اوپر اس طرح سوار کر لیتے ہیں کہ اس چیز سے قطع نظر کہ اس مشن کے حصول میں کیا کیا مختلف مشکل مقامات آئیں گے، کیسی کیسی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی، وہ بادر نہیں کرتے۔ اور اس کو سلیس لفظوں میں اس طرح ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ نے اس مورچے کی حفاظت کرنی ہے جو قلعے سے باہر شہر پناہ سے کوئی تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پہ ایک مورچہ ہے، آپ نے اس مورچے کی حفاظت کرنی چاہے کچھ ہو جائے، تو وہ اس مورچے کی حفاظت کے لیے جان دے دیں گے، اس چیز سے روگردانی بھی کرنی پڑے کہ قلعے کا دروازہ ٹوٹ چکا ہے، اس کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، لیکن وہ اس مورچے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں گے۔ تو اس سے ملتی جلتی ایک، دیکھیے یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے ایک سادہ سے انداز میں کوئی جیسے جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ ہوا ہوگا، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کا بگاڑا کچھ نہیں ہے، میں نے بنانے کی کوشش کی ہوگی، اور میرے ریموول سے کسی کو کوئی پرسنل ایسا گین ماں سوائے 1-2 لوگوں کے ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو ایک پورے کا پورا گروپ ہے جو اس وقت بھی ڈپریشن میں ہے کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود، جیسے میں نے گزشتہ ولاگ میں کہا تھا کہ یہ دنیا کا واحد لیڈر ہے جو غلطی کرتا ہے تو وہ ریفائن ہو کے اس کے حق میں چلی جاتی ہے،
یہ صرف ڈیوائن وہ قوتیں کار فرما ہوتی ہیں، ڈیوینٹی کا تقاضا ہوتا ہے، ڈیوائن ہیلپ ہوتی ہے، وہ ملتی ہے. تو اس لیے یہ بات بڑی حد تک اس بٹرنس کو کم کرے گی جس کا شکار دونوں جانب، یعنی پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے ینگسٹرز، خاص طور پہ ٹائیگرز، اور وہ کی بورڈ واریئرز، ولاگرز جو صبح و شام ان لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے کہ تھوڑی سی ایک شائبہ ہے، ایک رے آف ہوپ ہے بہتری کی، جو آپ کے لیڈر کی زبانی مجھے کم از کم یہ محسوس ہوا کہ یہ مطلب بائی نیچر کو برے نہیں ہیں، لیکن انہیں ایک مقصد ایسا دے دیا گیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دو اور باتیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے لینگتھ آلریڈی گفتگو کی بہت زیادہ ہو چکی ہے. میں ہوپ فلی نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایک اور انتہائی اہم ٹاپک.